بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 10واں درس حصہ سوم، جاننے کی باتیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ نمبر 1، آیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں بعض اوقات شادی شدہ جوڑوں کا انجام جدائی پر ہوتا ہے؟ نمبر 2، آیا ابھی تک آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں عاشقانہ رشتے شادی کے کچھ عرصہ بعد ٹوٹ جاتے ہیں؟ نمبر 3، آیا ابھی تک آپ نے خود سے یہ پوچھا ہے کہ کیوں بعض شوہر اور بیویاں آپس میں ہم فکری اور ہم دلی رکھتے ہیں اور بغض نہیں؟ نمبر 4، آیا ابھی تک آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں بعض شادی شدہ جوڑے جو کہ پہلے مطابقت رکھتے تھے مگر اب نہیں رکھتے؟ نمبر 5، آیا ابھی تک آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیسے شوہر اور بیوی کی جو دعویٰ کر رہے تھے کہ زندگی ساتھ نہیں گزار سکتے لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد بخوبی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں؟ نمبر 6، آیا آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات نے شادی کے اصل مسئلے کے حل کو شوہر اور بیوی کے درمیان مفاہمت اور اچھے تعلقات برقرار رکھنے کو بتایا ہے؟ نمبر 7، آیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ازدواجی زندگی کے مسائل کا حل عشق و محبت کا اظہار بتایا جاتا ہے؟ البتہ یہاں یہ کہنا کہ اگرچہ عشق لازمی ہے لیکن فقط یہی کافی نہیں ہے۔ چند اہم نکات۔ یہ نکات ان افراد کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا شادی کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کی ازدواجی زندگی میں پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر کام کے انجام دینے کے لیے مہارت اور علم و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک اچھے شریک حیات کو چاہیے کہ علم و دانش، دانائی اور مناسب مہارت حاصل کرے۔ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسی کتابیں جو تعلیم و تربیت سے مربوط ہیں یا خاندان کی نفسیات یا شریک حیات سے متعلق ہیں مطالعہ کریں، اور ایسی کلاسز کے جس میں خاندان کے متعلق علم و دانش اور مہارت سکھائی جا رہی ہو، شرکت کریں۔ نمبر 2، خاندان ایک یونٹ کی مانند ہے اور خاندان کے افراد کے درمیان صحیح اور سالم رشتہ برقرار کرنے کی اصلی عامل اور ہم فکری ہے۔ اس لیے خاندان کے افراد کے درمیان ہمدردی، ہم دلی، ہم فکری، ہمکاری، ہم آہنگی اور اچھے تعلقات ایجاد کرے۔ نمبر 3، ہر شادی شدہ فرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا شریک حیات اس کا نزدیکی ترین اور محرم ترین فرد ہے۔ اس لیے تجویز دی جاتی ہے کہ اپنے شریک حیات کو اپنا حامی اور جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کی اور اپنی خوش بختی کے لیے کوشش کریں۔ نمبر 4، شوہر اور بیوی اچھے روابط ایجاد کرنے کی مہارت کو سیکھ کر اپنے تعلقات میں بہتری لا سکتے ہیں اور تبدیلی لا کر اپنے گھر کے ماحول میں اچھی مفاہمت کے ساتھ اور حسن نظر کے ساتھ اپنے مسائل کو
خود حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، جب ازدواجی زندگی میں مفاہمت نہ ہو اور نظریات کے اختلاف ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو ایک دوسرے کو سرزنش کرنے یا غلط بیانی سے کام لینے کے بجائے اس مسئلے کو سمجھنا اور اس کی علت کو معلوم کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض اوقات مسئلے کو سمجھنا اور اس کا سبب اور علت ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پردے کے سامنے ہوتا ہے وہ اس سے کہ جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات مسئلے کی اصل جڑ اس موضوع کے ماہر لوگوں سے مدد لینے سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، ازدواجی تعلقات کی سلامتی عہد و پیمان کے پورا کرنے، وفاداری، اعتقاد، انصاف، محبت، ایک دوسرے کو قبول کرنا، دوسرے پر اعتماد، مفاہمت پر ہے۔ پس ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے شریک حیات کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور گھر کے ماحول میں محبت اور امنیت کی فضا قائم کریں۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔